نون۔ نون قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص آواز ہے۔ جیسے ہر آواز کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں ویسے ہی نون کی بھی ہوتی ہیں، جب اس پر زبر، زیر یا پیش ہو۔ یہ حالتیں عام ہیں اور انہیں دوسرے حروف کی طرح ہی ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قال انا خیر كذبت قبلهم قوم نوح والذین یؤمنون۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون بہت عام انداز میں پڑھا جا رہا ہے کیونکہ اس پر ایک حرکت موجود ہے، لیکن جب نون پر سکون ہو یعنی یہ علامت ہو یا کوئی علامت نہ ہو تو نون کچھ اس طرح نظر آئے گا، اور ایسی صورت میں آپ کو 5 میں سے کوئی ایک قاعدہ اپنانا ہوگا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یاد رکھیں کہ عربی میں صرف یہی نون نہیں ہوتا، ان علامات کو بھی مت بھولیے۔ یہ تنوین کی علامات ہیں جن کا مطلب ہے کہ لفظ کے آخر میں نون کی آواز شامل ہوگی۔ قرآن کریم میں نون ساکنہ کے 5 قواعد ہیں: غنہ، اقلاب، اظہار، ادغام، اخفاء۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے غنہ کی۔ غنہ وہ آواز ہے جو ناک کے ذریعے پیدا ہوتی ہے جب ہوا ناک سے باہر نکلتی ہے۔ قرآن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نون کی آواز کو 2 حرکات یعنی تقریباً 1 سیکنڈ تک کھینچنا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب نون پر شد ہو، یا یوں کہیں کہ نون ساکنہ کے بعد ایک اور نون آ جائے جس پر زبر یا زیر ہو۔ مثال کے طور پر وَإِنَّ جَهَنَّمَ قال لهم الناس ان الناس، اور اس کی بہترین مثال اس آیت میں پائی جاتی ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ غنہ میم پر بھی ہوتا ہے جب اس پر شد ہو، کیونکہ یہ بھی ناک کی آواز ہے، جیسے ان مثالوں میں فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي۔ سورۃ التکاثر غنہ کی بہترین مشق فراہم کرتی ہے، دونوں اقسام کے ساتھ۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میم ہے جس پر شد ہے، اسے 2 حرکات دیں، اور نون پر بھی شد ہے، اس کو بھی 2 حرکات دیں، یہی غنہ ہے۔ دوسری قسم ہے اقلاب، اور یہ لفظ کے اوپر میم کے نشان سے پہچانا جاتا ہے۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا، اور قرآن مجید میں اس کا مطلب ہوگا کہ جب با نون ساکنہ کے بعد آ جائے تو نون کو میم سے بدل دیں اور 2 حرکات دیں، جیسے ان مثالوں میں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ۔ یہ ضروری نہیں کہ نون اور با ایک ہی لفظ میں ہو، یہ 2 مختلف الفاظ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر نون پر کوئی حرکت ہو، زیر، زبر یا پیش، تو کچھ خاص نہیں ہوگا، جیسے ان مثالوں میں وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ تو نون اور با کو الگ الگ عام طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب آتا ہے اظہار۔ اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، اور اس کا مطلب ہے کہ اگر نون کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو عام طریقے سے صاف اور واضح طور پر ادا کیا جائے گا، کیونکہ نون منہ سے ادا ہوتا ہے اور حروف حلقی گلے سے، اس لیے دونوں کا ادغام ممکن نہیں کیونکہ دونوں کے مخرج ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہیں۔ یہ ہیں وہ حروف حلقی۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ان هذا الا اساطیر تولوا قوما غضب اللہ
فصل لربك وانحر اتعجبین من امر اللہ. تو ہم نون کو بغیر کسی حرکت کے عام حرف کی طرح ادا کرتے ہیں. ان دو مثالوں کے درمیان فرق پر توجہ دیں کیونکہ یہ ایک عام غلطی ہے. قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ان هذا الا سحر مبين. یہ دونوں آیات بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں لیکن پہلی مثال میں ان ہے جس میں نون پر شد ہے، اس لیے اس میں غنہ کے ساتھ 2 حرکات دینی ہوں گی، جبکہ دوسری مثال میں نون کے بعد حرف حلقی ہا ہے، اس لیے نون کو عام انداز میں بغیر کسی غنہ یا حرکت کے ادا کیا جائے گا. تو ان دونوں میں فرق یاد رکھیں. اب آتا ہے ادغام. یہ اظہار کے بالکل برعکس ہے کیونکہ یہاں نون بعد والے حرف میں مدغم یا ضم ہو جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ بالکل مل جاتا ہے. ان حروف کا مجموعہ یرملون ہے. یہ 6 حروف ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون. اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب وہ حروف ہیں جن کے مخارج نون کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے ان میں ادغام ممکن ہے. ادغام میں بھی 2 حرکات کا غنہ شامل ہوتا ہے، جیسے اس مثال میں علی ہدی من ربہم. ہمارے پاس یہاں ادغام کے 2 مقامات ہیں. پہلا ہدا کی تنوین کے ساتھ، تو ہم ہدن من کی بجائے ہدم من کہیں گے. دوسرا مقام من ربہم میں ہے جہاں ہم من ربہم کی بجائے مر ربہم کہیں گے، یعنی نون اور را کا ادغام کر دیں گے. او من وراء جدر. یہاں ہم نے من کے نون کا واو کے ساتھ ادغام کر دیا اور اسے ایک ساتھ ملا کر یوں پڑھا. من وراء. اگلی مثال ویل یومئذ. اس میں ویل کی تنوین کا یومئذ کے یا میں ادغام کر دیا، اس لیے ہم پڑھیں گے ویل یومئذ. اور آخری قاعدہ ہے اخفاء. اخفاء کا مطلب ہے چھپانا. یاد رکھیں ہم کہتے ہیں چھپانا، نہ کہ ضم کرنا یا ختم کرنا. دوسرے الفاظ میں نون کو اگلے حرف کی آواز میں چھپایا جائے گا یا اس کا رنگ اختیار کرے گا. یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، پہلے ہم ان باتوں پر نظر ڈالتے ہیں جو نون کی درست ادائیگی کے لیے ضروری ہیں. سب سے پہلے آپ کو ناک سے ہوا گزارنی ہوگی. دوسرا، آپ کی زبان یا زبان کا کنارہ آپ کے اوپر والے اگلے دانتوں کے پچھلے حصے سے لگا ہونا چاہیے. لیکن اخفاء ادا کرنے کے لیے آپ کو پہلی چیز برقرار رکھنی ہوگی جو کہ ہے ناک سے ہوا کا گزارنا، اور دوسری چیز زبان کے دباؤ کو ہٹانا ہوگا اور اس کی جگہ وہ شکل اختیار کرنی ہوگی جو اگلے حرف کی ادائیگی کے لیے آپ کا منہ لے گا. یہ پورا عمل 2 حرکات پر مشتمل ہوگا. آئیے اس لفظ کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم مثالوں پر جائیں. اس لفظ کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے آپ کا منہ سین کی ادائیگی کے لیے تیار ہونا چاہیے، لیکن آپ ہوا ناک سے گزار رہے ہوں گے اور آواز پر ناک کی خاصیت غالب ہوگی جو 2 حرکات تک جاری رہے گی. تو آواز کچھ یوں بنے گی: الانسان الانسان. جب میں کہتا ہوں تو میرا منہ سین کی ادائیگی کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن میں ناک سے ہوا گزار رہا ہوتا ہوں، تو آواز کچھ یوں ہوگی: الانسان. ایک اور مثال، یہاں بھی وہی بات ہے، منہ کاف کی تیاری میں ہے لیکن آواز ناک سے آ رہی ہے، تو آواز کچھ یوں ہوگی: کیفر. تو وہ کون سے حروف ہیں جو اخفاء کا باعث بنتے ہیں؟ حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ تمام حروف اخفاء والے حروف ہیں. یہ 15 حروف ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اخفاء کی آواز کچھ اس طرح سنائی دیتی ہے:
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تو آپ نے دیکھا میرا منہ تا کی شکل میں ہے لیکن میں آواز ناک سے گزار رہا ہوں تاکہ اخفاء کی کیفیت حاصل ہو سکے. تم. ایک اور مثال. انی خالق بشرا من طین. یہاں میرا منہ ایسے ہے جیسے میں طا کہنے والا ہوں لیکن ہوا ناک سے گزر رہی ہوتی ہے. اگلی مثال. من دونہ. آخری مثال. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ. یاد رکھیں کہ اس عمل کو 2 حرکات تک جاری رکھنا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر نون ساکنہ کے بعد دوسرا نون آ جائے جس پر حرکت ہو تو یہ نون مشدد بن جائے گا اور اس پر 2 حرکات کا غنہ لازم ہے. اور اگر نون ساکنہ کے بعد با آ جائے تو یہ میم میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس پر بھی 2 حرکات ہوں گی. لیکن اگر نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو کوئی خاص عمل نہیں ہوگا. نون کو عام طور پر ادا کیا جائے گا. اور اگر نون ساکنہ کے بعد یرملون کے حروف میں سے کوئی حرف آئے تو نون کا اس حرف میں ادغام کر دیا جائے گا اور اس میں بھی 2 حرکات ہوں گی. اور اگر نون ساکنہ کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے تو نون کو چھپا کر اگلے حرف کی شکل میں منہ بنا کر ناک سے آواز نکالنی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی یا آپ نے کچھ نیا سیکھا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی سیکھ سکیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.